ایک عظیم لیڈر کی داستان۔ ہم نے 4 شادیوں پر زور دیے رکھا، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ رسول پاک نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے اور حضرت سودا سے دوسری شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کی۔ ہم نے یہود نصارہ کی دشمنی کا راگ العب رکھا، لیکن یہ کبھی نہ بتایا کہ میثاق مدینہ کے وقت یہودیوں کے 10 قبائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی تھے۔ فرانس نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو معاشی طور پر کمزور کر کے اپنا خوف بٹھایا۔ مشرکین مکہ تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شمال کے راستے پر واقع قبائل سے دوستیاں کی اور مشرکین مکہ کی تجارت کا راستہ بند کروایا۔ جب وہ جنوب کے راستے یمن جانے لگے تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے معاہدہ کر کے اہل قریش کا راستہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ملک کو آگ نہیں لگائی تھی، بلکہ دشمن کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کی کمر توڑ دی۔ نوبت فاقوں تک آ پہنچی تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 500 اشرفیوں کے ساتھ بہترین کھجوریں دیتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ یعنی اہل قریش دشمن بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر توڑ دی، لیکن وہی دشمن بطور انسان رحم کی بھیک مانگنے آئے تو آپ نے ان کی مدد کی۔ مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی سمجھ سکتا، لیکن میں نے آپ کو بطور انسان سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے جانا آپ ایک عظیم مدبر لیڈر تھے۔ آپ نے اپنی تدبیر سے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے جو بظاہر مسلمانوں کو کمزور کرنے والے تھے، لیکن وہی معاہدے آپ کے لیے فتح مکہ کا باعث بنے۔ آپ نے دشمنوں کی جاسوسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی تاکہ دشمنان اسلام کے ناپاک ارادے جان سکیں۔ آپ ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ نے اپنے دشمن کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ ان کا اثر کم ہو سکے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا اور ان دونوں شہروں کے باشندے مسلم مخالف تھے۔ اپنے کمال ذہانت سے صلح حدیبیہ میں اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی کسی جنگ میں دشمن کا ساتھ نہ دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا کر کے شکست دی۔ آپ ایک کمال کے سپہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے تینوں اطراف پہاڑ تھے اور واحد زمینی راستہ پر آپ نے خندق کھود کر مدینہ کو آنچ بھی نہ آنے دی۔ آپ نے یہودیوں کے 10 قبائل سے معاہدے کیے کہ وہ اپنے مختلف مذہب کے باوجود مسلمانوں کی جنگی مدد کریں گے اور جنگی اخراجات مل کر برداشت کریں گے۔ آپ ایک بہترین منتظم تھے۔ آپ نے اپنی بہترین نظامت سے ایک اسلامی ریاست کو بام عروج پر پہنچایا۔ آپ نے پولیس اور انصاف کا نظام متعارف کروایا اور مجرم کو گردن سے پکڑنے کی ذمہ داری حضرت علی کے سپرد کی۔ آپ نے مختلف ریاستوں کے گورنر نامزد کیے اور ان سے خط و کتابت کے ذریعے امور مملکت جانتے رہے۔ آپ ایک بہترین معلم تھے۔ اپنے کچھ نہ ہونے کے باوجود صفہ کا قیام عمل میں لایا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام واضح کیا۔ میں کیا دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور یا کوئی محقق دنیا کی عظیم ترین شخصیات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل پاتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے نبی کے مقام و مرتبہ کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہم ساری زندگی چاند کو توڑنے اور واقعہ معراج جیسے معجزات بیان کرتے رہے، لیکن بطور بشر آپ کے کمالات کو کبھی بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بالکل ایسے جیسے امام حسین کے واقعہ کربلا کے علاوہ کسی کو امام کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی معجزات سے نہیں بلکہ بطور بشر تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے جسے دیکھ کر کیسر و کسریٰ اور فارس کے محلات بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر وہ وقت آ پہنچا جب دنیا کا عظیم ترین انسان میدان عرفات میں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں یہ اعلان کر رہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل ہو گیا۔ گویا وہ بشر معراج پر پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ دنیا کے عظیم ترین لیڈر، عظیم ترین سیاستدان، عظیم ترین سفارتکار اور عظیم ترین سپہ سالار اور عظیم ترین معلم پر لاکھوں کروڑوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔